ایک عورت سڑک پر ایک آدمی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے معاف کیجئے جناب، میں ایک چھوٹا سا سروے کر رہی ہوں، کیا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ آدمی بولا جی بالکل۔ عورت بولی فرض کریں کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں اور ایک خاتون بس میں سوار ہوتی ہے اور اس کے پاس سیٹ دستیاب نہیں ہے، کیا آپ اس کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ آدمی بولا نہیں۔ اس عورت نے اپنے پاس موجود پیپر پر نظر دوڑاتے ہوئے بے ادب کے خانے پر ٹک کرتے ہوئے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتائیے اگر بس میں سوار خاتون حاملہ ہو تو کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے؟ آدمی بولا نہیں۔ اب کی بات خود غرض پر ٹک کرتے ہوئے اگلا سوال کیا، اور اگر وہ خاتون جو بس میں سوار ہوئی وہ ایک بزرگ خاتون ہو تو کیا آپ اسے اپنی سیٹ دے دیں گے؟ آدمی بولا نہیں۔ عورت غصے سے بولی تم ایک نہایت خود غرض اور بے حس آدمی ہو جس کو خواتین کا کوئی لحاظ نہیں، جس کو بڑے اور ضعیف افراد کے ساتھ حسن سلوک کے آداب نہیں سکھائے گئے، اور اس طرح خونخوار انداز میں اس کو گھورتے اور کوستے ہوئے وہ عورت آگے چلی گئی۔ پاس ہی کھڑا دوسرا آدمی جو یہ ساری بات چیت سن رہا تھا اس بندے سے پوچھتا ہے کہ اس عورت نے تمہیں اتنی باتیں سنائیں، تم نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا یہ عورت اپنی محدود سوچ اور آدھی معلومات کی بنا پر سروے کر کے لوگوں کا کردار طے کرتی پھر رہی ہے، اگر یہ مجھ سے سیٹ نہ چھوڑنے کی وجہ پوچھتی تو میں اسے بتاتا کہ میں ایک بس ڈرائیور ہوں۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم ادھوری معلومات سے ہی دوسروں کو جانچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم ہر دوسرے شخص سے بدگمان ہیں۔ البہقی نے بیان کیا ہے کہ الکلابہ نے فرمایا اگر تم اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات سنو جو تمہیں سخت بری یا ناگوار لگے تو کوشش کرو کہ اس کی جانب سے کوئی جواز ڈھونڈ لو، اور اگر تمہیں کوئی جواز نہ ملے تو خود سے یہ کہو کہ یقیناً یہ بات کہنے کے لیے میرے بھائی کے پاس کوئی ایسا جواز ہوگا جو میں نہیں جانتا۔ پھر البہقی ہی نے بیان کیا ہے، حمدون الکسر نے کہا اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی ایک کوئی غلطی کرے تو اس کے لیے 70 جواز تلاش کرو، اور پھر بھی اگر تمہارا دل نہ مانے تو یہی سمجھو کہ تمہیں سمجھنے میں غلطی پیش آ رہی ہے، کیونکہ غلطی یا قصور تمہارے سمجھنے میں ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا ہے کہ عمر ابن خطاب نے کہا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی کوئی بات سن کر اس کے بارے میں برا خیال کرے جبکہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی اچھا خیال کر سکتا ہو۔ پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن نے بھی بدگمانی سے منع کیا ہے۔ شیخ سعدی کی ایک حکایت بھی سنا دوں۔ ایک بادشاہ اپنے نوجوان درباری اور مصاحب سے اس کی دانائی اور حکمت کی وجہ سے بہت محبت کرتا اور اس کا خاص خیال رکھتا، تو بہت سے عمر رسیدہ درباری اس پر اس سے حسد کرنے لگے۔ کسی نے اس نوجوان سے اس کا ذکر کیا تو اس نے کہا تونگری بے دل اسنا بمال و بزرگی با عقل اسنا بسال، یعنی دولت کا تعلق مال سے نہیں دل سے ہے، اور دانائی کا تعلق عمر سے نہیں عقل سے ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ ان حاسدوں کے دل بدل دوں، لیکن میں اپنے دل کو صاف رکھنے پر قادر ہوں، اور وہ میں ضرور کرتا ہوں۔ اس ساری گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ بدگمانی سے بچیں، یہ آپ کو آپ کے اپنے عزیزوں اور دوستوں سے دور کر دے گی، اور دل کو صاف رکھیں تو یقین جانیں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ خود آپ کی اپنی ذات کو ہوگا۔ خدا بھی اسی دل میں رہتا ہے جہاں مخلوق کے لیے محبت ہو، پیار ہو، پاکیزگی ہو۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔